قوم سمود اپنے دور میں بہت عروج پر تھی۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کام کاشتکاری تھا۔ یہ لوگ دن رات محنت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بہت زرخیزی عطا کی تھی۔ قوم سمود کی قوم میں پہاڑوں کو تراشنے کا ہنر موجود تھا، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے لیے بڑے بڑے رہائشی محل بنا رکھے تھے جو روشن اور ہوادار تھے۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ قوم باقی قوموں سے زیادہ خوشحال تھی، اور ان کی اس خوشحالی نے ان کو مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ خوشحالی اور عیش بھری زندگی نے انہیں اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بلا دیا تھا۔ انہی کی قوم کا ایک نوجوان سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک ان تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر ان سب سے الگ رہتا تھا۔ اسے ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بتوں سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا۔ یہ ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اے لوگو، آج میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں یاد کرا سکوں کہ آج تم جو کچھ بھی ہو وہ اس خدا کی وجہ سے ہے جس نے تم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تم یہ سب جانتے ہو، لیکن وقتی طور پر تم یہ سب بھلا چکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ گمراہی چھوڑ دو۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے۔ اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی چھوڑ دو۔ حضرت صالح کی باتیں سن کر سرداروں نے کہا، اے صالح، تم ایک عزت دار، معزز اور باوقار قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہم بھی تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہمیشہ بتوں کی پوجا کرتے ہی دیکھا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کہہ کر وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے حضرت صالح کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں سے کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح نے عام لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کر دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرح نبی ہیں، ان کی بات کا انکار کرنے پر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، تو ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتا اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہوتا تو اللہ ہم پر یہ مہربانیاں کبھی نہ کرتا۔ کیوں اس نے ہماری زمینوں کو اتنا سرسبز و شاداب کیا اور ہمیں عرب میں کیوں اتنی عزت دی؟ کاہن کہنے لگے جو ہاتھ گناہ گار ہوں ان میں اللہ اتنا ہنر نہ دیتا کہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں عزت دار بن جاتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سب سے الگ رہنے کی وجہ سے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ کچھ کہتے کہ ان پر بدروحوں کا اثر ہو گیا ہے، اور کسی نے جادوگر کا نام دیا۔ آپ نے ان لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ کی کوشش سے کچھ لوگوں نے دین اسلام قبول کیا اور وہ بری باتوں اور شرک سے خود کو محفوظ رکھتے۔ قوم سمود آپ سے تنگ آ گئی تھی۔ انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ قوم کے بڑے بڑے سردار ایک دن آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا، اے صالح، ہم تم سے تنگ آ چکے ہیں۔ تم نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے۔ تم ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ کی بات سن کر قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ تو خاموش رہے، پھر انہیں اپنے اوپر یہ پابندی بری لگنے لگی۔ انہیں اپنی چراگاہ میں اونٹنی کا چرنا برداشت نہ ہوتا تھا۔ دو امیر مالدار عورتوں نے دو آدمیوں کو پیسے کا لالچ دے کر اونٹنی کو ختم کرانے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ آدمی ڈر بھی رہے تھے مگر پیسوں کے لالچ میں آ کر اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو ہلاک کرنے پر راضی ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوگی وہ اسے اس دن ہلاک کریں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم اس پر لپکے، ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر جا گری۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی تڑپ رہی ہے اور اس کو مارنے والوں کو کچھ بھی نہیں ہوا تو باقی لوگ بھی اس پر جھپٹ پڑے اور سب نے مل کر اونٹنی کو جان سے مار دیا۔ سب نے حضرت صالح کا مذاق اڑایا کہ ہم نے اونٹنی کو مار دیا لیکن اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آیا۔
اب انہوں نے حضرت صالح کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور ایک رات جب انہوں نے ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لیا تاکہ ان کا قبیلہ ان سے بدلہ نہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اسی رات حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں، اور اسی رات وادی میں ایک طوفان آیا جس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی، ایک بھی کافر نہیں بچا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ تو دوستو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔